حامدا ومسلما أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. عزیز طلبا، سب سے پہلے میں محترم جناب قاری محمد منصور فرانی صاحب مدد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بڑی محبت و خلوص کے ساتھ آپ کے لیے اس مسابقتی پروگرام کا انعقاد عمل بنایا۔ کچھ دن پہلے انہوں نے تحفیظ القرآن میں حفظ کے طلبا کے لیے اسی طرح کے پروگرام کا انعقاد کیا تھا۔ ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ آئندہ سالوں میں بھی اس طرح کے پروگرام کا سلسلہ برقرار رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ میں سے جن طلبا نے مسابقہ کے اندر حصہ لیا وہ بھی قابل مبارکباد ہے، اور آپ سے بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ سالانہ مسابقتی پروگرام میں اس سے کہیں زیادہ جوش و جذبہ اور ذوق و شوق کے ساتھ اپنے حق کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ۔ عزیز طلبا، مسابقہ اور مقابلہ میں حصہ لینے والا طلبا کے خیال میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسابقہ کا عنوان متعین ہے اور ہر امیدوار پوری تیاری کر کے آتے ہیں، پورے مواد کو یکجا کر کے آتے ہیں، تو میری کامیابی ہو اس کی کیا ضمانت؟ عزیز طلبا، اس سوال کا جواب کہ آپ کو کامیابی اور آپ کو دوسرے پر سبقت حاصل ہو، وہ دو چیزیں ہیں، ایک انفرادیت، دوسری مشق۔ انفرادیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے الفاظ کے انتخاب میں سلیقے کا مظاہرہ کیا، کوئی منفرد نقطہ اور اچھوتا خیال آپ نے پیش کیا جس تک دوسروں کا ذہن نہیں پہنچ سکا۔ آپ کا اعتماد، آپ کا لہجہ پر اعتماد، انداز و اطوار اصولوں کے مطابق تھے۔ آپ کی تقریر میں ندرت پسندی، بہترین اسلوب ادا اور ادائے تعبیر کا عنصر تھا۔ آپ کے چہرے کے تاثرات، آواز کا اتار چڑھاؤ، جسم کی حرکات و سکنات آپ کے عنوان کے عین مطابق تھے۔ یہ ساری چیزیں مل کر آپ کو سبقت دلا۔ اور دوسری چیز ہے مشق۔ آپ کی مشق کیا ہے؟ کیا جنون کی حد تک آپ کی مشق پہنچ گئی یا نہیں؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کی زبان سے تقریر رواں ہے یا نہیں؟ عزیز طلبا، بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا۔ یاد رکھیے، آپ کا مطالعہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، مگر مشق کے بغیر ایسا ہے گویا کہ ابر تو ہے بارش نہیں، چمن ہے پھول نہیں، چراغ ہے تیل نہیں، درخت ہے ثمر نہیں، اور کھانا ہے نمک نہیں۔ یاد رکھیے، میں آپ کے سامنے یہ چند باتیں صرف کہنا چاہتا ہوں، ورنہ تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنسبت تحریر کے تقریر میں زیادہ مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ
ہیں کہ میرے خیال میں دو باتیں آتی ہیں کہ یا تو درس و تدریس شروع کریں یا واز کریں، یا تو درس و تدریس شروع کریں یا واز کہیں، لیکن دونوں کے لیے محنت شرط ہے، دونوں کے لیے محنت شرط ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مناسب ہے کہ درس و تدریس کا شغل مستقل رکھا جائے اور کبھی کبھار واز بھی کہا جائے۔ عزیز طلبہ، آپ کے لیے دونوں کی تحصیل، درس و تدریس میں بھی آپ کو برکہ ہو اور تقریر میں بھی برکہ ہو۔ اور یاد رکھیے کچھ دنوں پہلے میں نے اسی جگہ پہ تحریر کی افادیت اپنی جگہ مسلم ہے وہ میں آپ سے بتایا تھا۔ اس لیے عزیز طلبہ، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی میدان میں، خاص طور پر تحریر ہو یا تقریر، خطابت، زبان اور بیان، جب تک کہ آپ کو یہ قدرت حاصل نہیں ہوگی آپ کہیں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے منشا اور مقصد کو سمجھیے کہ میں جب اس ادارے میں آ کر یا کسی بھی ادارے میں رہ کر جب میرا مشغلہ اور مشن ہی یہی ہے تو ہمارے اندر وہ جوہر پیدا ہو، ہمارے اندر وہ خصوصیت اور نمایاں چیز پیدا ہو جس کے ذریعے سے ہر میدان میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ وَأَنْتَ وَعَلَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔